کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں سردار بابر عباسی صاحب کی طرف چلیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت اتحادی جماعتوں کا عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر بھی نہیں ہوتی اگر صحیح طرح سے سیاست کی جائے. اگر انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے اگر فیصلہ غلط کیا تو وہ ان کے سامنے خود آ رہی ہے بات. میں تو سمجھتا ہوں میری اپنی رائے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ابھی بہت سارے ملک میں جو بحران آئے ہیں نا تو ظاہر ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کو اس کو جھیلنا پڑے گا. اور ایک بات دونوں کو دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں پی ٹی آئی کو بھی ایک بات کہہ دوں, اگر اس خواب میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے کہ وہ اکیلی حکومت بنائے گی نا تو آج یہ ریکارڈ پہ لے لیں کہ نتھنگ, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر پیپل پارٹی سمجھتی ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ دیکھیں پیپل پارٹی نون لیگ کوئی بھی پارٹی اگر یہ سمجھتی ہو کہ ہم اکیلے اپنی ملک میں اب حکومت بنے گی نا, مشکل ہے. اب ساری کولیشن پارٹنر بنیں گے. میرے خیال میں آنے والے الیکشن بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی اور جے یو آئی اے مل کر ایک اپنی حکومت. سر آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی نون لیگ کا یہ بیان آتا ہے کہ ملک کے اتنے برے حالات تھے, ہم اپنی سیاسی قربانی دینے کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو واقعی نون لیگ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی سیاسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہے, تو نون لیگ کی گورنمنٹ نہ چاہے جو بھی بیٹھا ہو سیاست. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب حکومت میں آتے ہیں کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے, جب وہ جاتی ہے تو پھر کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے. آتے ہیں بڑی خوشی سے, جب جاتے ہیں تو پھر کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اپنا ملبہ بھی ان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو لایا گیا جس طرح سے, میں اس میں سب سے زیادہ بڑا کریڈٹ جو ہے آصف زرداری صاحب کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت آصف زرداری کی جو مفاہمت ہے نا وہ ملک میں ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. سب کو دیکھیں اطلاع میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, اگر آپ آپس میں بچھاڑ کرتے رہیں گے تو کسی طرف بھی اونٹ نہیں بیٹھے گا. آپ اس کو بٹھانے کی کوشش کریں, یہ ملک آپ کا ہے. جس طرح سے پیٹرول میں نہیں سمجھتا کہ 300 تک ریٹ پوچھنے والا ہے پیٹرول کا, 275 روپے تو ہے ہی ہے جو ہم نے دیکھا, جو آپ نے کہا کہ جو سائن ہوئے ہیں یا ساری چیزیں, مطلب 275 روپے میں ایک موٹر سائیکل والا آدمی جو صبح اٹھ کے اپنی نوکری پہ جاتا ہے وہ کس طرح افورڈ کرے گا, جس کی دیہڑی 500 روپے اگر مثلا وہ آنے جانے کے 2 لیٹر بھی اس کے لگتے ہیں تو وہ پورے ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھیں بیٹھ کر مفاہمت کرنی چاہیے ملک کے لیے. سر سیاسی طور پہ نون لیگ کو کتنا نقصان ہونے والا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے؟ میرے خیال میں اگر نون لیگ کو بالکل ہوگا نقصان, اس لیے کہ اگر ان کے بس کی بات نہیں تھی تو نہیں لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر کوشش کریں یہ لوگ تو کم سے کم کچھ تو کریں, کچھ تو کر کے دکھا دیں. جو جس طرح سے انہوں نے بات کی, پہلے نعیم بھائی نے بات کی, انہوں نے بات کی, دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, لوگ سنتے نہیں ہیں. اس طرح پھر ہم اگر سچ والی بات کریں تو پھر نون لیگ کا جو سابقہ دور تھا تو میاں نواز شریف کے دور میں بھی بہت سارے کام ہوئے تھے جس کو ہم نہیں مانتے, لیکن وہ ہمیں نظر آتے ہیں, ان کو ہم دوسرا رخ دیتے, جی فلانے نے بنایا, اچھا کام ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابھی اگر خان صاحب نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں کہنا چاہیے اس نے اچھا کام کیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ سیاستدان اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو دوسرا رنگ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی وہ نہ ہو. ابھی کے پی کے بجٹ میں بڑا اچھا کام ہوا, پیپل پارٹی نے ابھی جو یہ 112 جو یہاں ملت سے چلائی ہیں اور کراچی کے اندر کچھ کام ہو رہا ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ مزید تیزی سے کام کرنا چاہیے. ہاسپٹل کی صورت حال اچھی ہوئی ہے. اور میری ایک اور ہوگی, جس طرح ہماری یہ روڈیں ہیں, ایک وقت تھا بہت اچھی روڈوں کے اندر, میرے خیال میں سندھ حکومت کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں آپ یونیورسٹی روڈ پہ دیکھیں کہ اس طرح مین روڈ کے اوپر اتنے بڑے بڑے ٹرک اور ٹینکر جو پانی دن دہاڑے بھرتے ہیں, پوری ٹریفک کا انہوں نے طے, مثلا ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں پچھلی دفعہ ہمارا سی ایم صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں آج ان کی کہہ رہا ہوں, لیکن ماشاء اللہ بڑے ایک عظیم آدمی ہیں. دیکھیں ایک اچھا سیاستدان ہوتا ہے نا, بڑے اچھے سی ایم صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کے کہا, میں اس لیے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا سر ایک سوال ہے, کہنے لگے بولیں آپ بتائیں. تو ہمارے جو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم سردار یعقوب صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے. تو وہاں پہ جب ان کو میں نے کہا سر ایم کیو ایم کے جانے کے بعد پیپل پارٹی کے وہ بہترین چانس تھا کہ پوری کراچی میں وہ کام کرتے. ان کا سوچ تھا کہ بھائی کچھ اپنے اور کچھ دوسرے, کوئی ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے. دل تو میرا بھی ہے, جو آپ نے بات کہی یہی ہے. میں نے کہا سر آپ گھس جاتے پوری کراچی میں, ایک چانس تھا ہمارے پاس کہ ہم جو ہے نا پوری کراچی میں پیپل پارٹی پھیل جاتے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلے مسائل بھی یہ بھی ہے کہ کراچی میں کام کر سکتی تھی تو پی ٹی آئی بہت اچھا کام کر سکتی تھی, لیکن اس میں بھی اتنا کام نہیں کیا جتنا ہم خان صاحب کی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کراچی میں کام ہو سکتا ہے. کراچی والے لوگوں نے چاہا, آج بھی جتنا چاہتے ہیں, یہ بات میں مانتا ہوں, یہ شاید صاحب بیٹھے, پیپل پارٹی کے جو کراچی کی قیادت تھی
میں سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ کام. اور ابھی ان کو خطرہ اب بھی ہے. کوئی جو لیڈر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر گلی کوچے میں نہیں جاتا. صحیح ہے, اس کی ٹیمیں ہوتی ہیں, اس کے وزیر ہوتے ہیں, اس کے مشیر ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بالکل میرے بھائی شاید اس سے نہ مانے, پی ٹی آئی کو جو امپورٹڈ لوگ ہیں نا, یہ امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے آ کر ہمارے ان جیسے کارکن, ان جیسے لوگ, پی ٹی آئی کے جو اچھے ورکر, اچھے لوگ پاکستان میں موجود تھے, جن کی خان صاحب کو آج ان کو ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو پی ٹی آئی کو امریکہ سے آیا, کوئی شیخ رشید آیا, کوئی فواد چودھری آیا, باہر والوں کی قدر کر لی, جنہوں نے آ کر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیچھے کر دیا, جنہوں نے اپنا دن رات محنت کر کے پی ٹی آئی کو آگے لایا تھا. یہ یعنی کہ خان صاحب کو غصہ کرنا چاہیے تو ان باتوں پہ کرنا چاہیے. خان صاحب دیکھیں, ایک لیڈر ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس کو کم سے کم اتنی بریفنگ دینے والا ضرور ہو کہ یہ چیز آپ نہ کریں. سر یہ آپ بہت اچھی بات کریں, میں چاہتی ہوں کہ ان پوائنٹس کو رکھیے گا, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. میرے پاس بہت سے کوشچنز آپ کے لیے. چلتے ہیں شاہد خان صاحب کی طرف. شاہد خان صاحب, نون لیگ اپنا نقصان کیوں کرے گی؟ اس کو جب پتا تھا کہ گورنمنٹ اتنے برے حال میں ہے تو وہ کیوں آئی حکومت میں؟ اور جب پہلے مہنگائی ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, اب مہنگائی ہوگی تو یہی کہا جائے گا شہباز شریف صاحب نے مہنگائی کی ہے. وہ اپنا سیاسی نقصان آخر کیوں کرے گی گورنمنٹ میں آ کے؟ ڈاکٹر صاحب میں ابھی آپ کے تھوڑا علم میں اضافہ کروں. نواز شریف اور شہباز شریف نہیں, فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف اور شیو نواز شریف صاحب, ان تینوں پارٹیوں نے یہ جو ملک کا امپورٹڈ حکومت جو ایک سازش کے تحت پاکستانی عوام پہ جو مسلط ہوئی ہے نا, اور پاکستانی عوام سے جو اس سے جو غریب آدمی سے یہ جو بدلہ لے رہی ہے نا, تو یہ جو 5 سال اقتدار میں نہیں یہ بھوکے تھے نا, یہ وہ بدلہ لے رہی ہیں. یہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے نہیں آئے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے. یہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے. یہ اوورسیز, میں کہہ رہا ہوں, میری سن لیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ان سے پیسے تو ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے, ان کے ڈالر ہمارے پاس آئے, لیکن ووٹ دینے کا حق ان کو نہیں دیا جا رہا. یہ اپنے ذاتی مسائل کو ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئی, یہ ان کی مجبوری تھی. ان کو عوام کا کون سا فکر ہے؟ ان کے پہلے انہوں نے کون سے, آج جو ملک میں یہ تباہی کے دہانے پہ کڑا ہوا ہے, تو یہ 3.5 سال والے ذمہ دار ہے کہ 70 سال والے ذمہ دار ہیں؟ 3.5 سال. نعیم صاحب تو وہ اپنی باری میں کہے گا. 3.5 سال والے میں آپ دیکھیں, موڈیز نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے پاکستانی معیشت کو منفی قرار دیا. جو مثبت چل رہا تھا, دنیا مان رہی تھی, دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے یہ 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر. آخر کیا وجوہات بنی میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب, ہم بھی تو آئی ایم ایف کو فیس کر رہے تھے. تیل میں بتا رہا ہوں, جو تھوڑی سی جو ہے نا 4 روپے ڈیزل یا تیل بڑھتا تھا, بلاول صاحب یہاں سے لانگ مارچ نکال کے فضل الرحمان صاحب نکالتے تھے. مہنگائی دونوں پارٹیوں نے نکالی ہے, دونوں ذمہ دار ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, پی ایم ایل این پیپل پارٹی, میں بتا رہا ہوں 145 سے 139 ہم لے کر آئے تھے, انہوں نے 205 پہ پہنچا دیا. ہم پیٹرول 150 پہ, ڈیزل 145 پہ تھا, پیٹرول 150 پہ ہم نے چھوڑا تھا, یہ 210 پہ لے کے گئے. آٹا 55 روپے کلو چھوڑا تھا, یہ 70 روپے پہ لے گئے. گھی 200 روپے انہوں نے مہنگا کر لیا. گیس میں 45 پیسے اضافہ کر لیا. سیمنٹ کی بوری 400 سے 950 پہ یہ لوگ لے کے گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ مہنگائی عمران خان صاحب یہ کہتے جی, یہ کہہ رہے, یہ جی بالکل, یہ 2 مہینے کے اندر ان کی ناقص کارکردگی ہے. عمران خان نے تو معیشت ٹریک پہ لے کر آیا تھا, لیکن ملک دشمنی قوتوں سے وہ برداشت نہیں ہو سکا. جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے اور اندرونی ملک ہمارے ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے, ان سے برداشت نہیں ہو سکا. پاکستان, یہ تو دنیا کہہ رہی ہے نا, موڈیز کہہ رہی ہے, دنیا کہہ رہی ہے, کرونا جیسے وبا اگر ان کے دور میں آتا تو نہ جانے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ غریب کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف کا پریشر ہمارے اوپر بھی تھا, ہم نے تو 10 روپے تیل بھی سستا کر لیا تھا, اپنے خرچے کم کر کے, دوسری جگہ سے پیسے نکال کے. ہم نے بجلی بھی 4 روپے سستی کر لی تھی ڈاکٹر صاحبہ, بجلی بھی ہم نے سستی کر لی تھی. اتنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا, میری بات سنیں نا, میری کمپلیٹ ہو جائے, آپ سوال کریں, میری بات سنیں. انہوں نے یہ کہا کہ بہت زبردست پالیسی ہے جو ہے نا بلاول زرداری صاحب کی, بہت زبردست پالیسی. گئے سعودیہ, خالیات واپس آیا. ترکی گئے, خالیات واپس آیا. چائنا گئے, چائنا سے وہ ناراض, ابھی آرمی چیف صاحب کو کردار ادا کرنا پڑا, چلے گئے. دنیا ان کو جانتی ہے
کہ ان کی پاکستان میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کے پیسے باہر, اکاؤنٹس باہر, یہ کیسے آئی ایم ایف سے بات کریں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے؟ عمران خان صاحب اور ہماری ساری چیزیں پاکستان میں ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کو فیس بھی کیا, ہم نے اس کا پریشر بھی لیا, لیکن پاکستانی عوام کو میں جتنا اچھا کام کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا, یہاں آپ دیکھیں یہ روڈوں کا حال, کراچی کی بربادی, پانی کی بوند بوند کے لیے کیوں چھوڑ دیں؟ یعنی یہاں ان کی گورنمنٹ ہے, پانی کی بوند بوند کے لیے یہاں لوگ ترس رہے ہیں. بجلی صرف بلوں میں آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, بجلی گھر پہ نہیں آتی. عوام کو اتنی مہنگے داموں بجلی, ابھی جو بل آئے گا نا جون میں, آپ دیکھ لینا بجٹ میں کیا کیا ہے عوام کے ساتھ. بجلی تو ہے نہیں, یہ حکومت آئی ہے, یہ مل کے جو کولیشن پارٹنر بنے چاروں ذمہ دار ہے, اور ہمیں یہ پتا چلا ہے یہ کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, کیسز ختم کرنے کے لیے نہیں, اپنی پاکستان کی جو ہے نا یہ معیشت تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جی بالکل, یہ سازش کے تحت آئے نا, ان کے اعلی کار ہے پاکستان کو تباہ. اب 2 مہینے میں انہوں نے کیا حال کر دیا, ہم تو معیشت کو ٹریک پہ لے کر آئے تھے, آپ نے دیکھا بھی ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن دیکھے ڈاکٹر صاحبہ, 70 سال میں اگر ٹیکس کلیکشن میں اضافہ, واقعی تحریک انصاف کے دور میں کتنا ٹیکس کلیکشن ہوا, ایف بی آر کا آپ نکال دیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کا ووٹ, ان کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اس کے ایک ہی الیکشن, خان صاحب کہتے ہیں جی ان کو الیکشن جو ہے نا, میں کہتا ہوں خان صاحب کو اگر میری ذاتی رائے ہیں, ان کو 2-3 مہینے اور دے دینا تاکہ عوام کو ان کا چہرہ اور واضح ہو, تاکہ پتہ چلے کہ عوام کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. پاکستان کو 300 جی وہ کون سی خان صاحب کی بات مان کے الیکشن کرائے, وہ الیکشن کرائے نہیں کرائے, میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو 2-4-6 مہینے اور دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. یہ پاکستانی عوام یہ معاف نہیں کرے گی ان کو. انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کیا تھا, جو 31,000 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے قرضہ چڑھایا تھا, اور ابھی تحریک انصاف کی قرضوں کی بات نعیم صاحب کر رہے تھے, تحریک انصاف نے اگر قرضے لیے ہیں تو انہی کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ہم نے 33 ارب واپس بھی کیے. ہم نے پاکستان کی معیشت بھی چلایا, ہم نے ڈیمو پہ کام بھی شروع کیا, اسی خزانے کے ساتھ احساس پروگرام بھی چلا رہے تھے, اسی پروگرام کے ساتھ غریب آدمی کو صحت کارڈ جس سے 10 لاکھ روپے کا تک علاج ہو رہا تھا. دیکھو جو اچھے کام ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ اس کو مانیں, آپ نہیں مانیں تو غریب عوام جو کیمرہ لے کے باہر جائیں گے نا, لوگوں کو ماننا پڑے گا. یہ تو 3 سال کے اندر ہوا ہے. 70 سال والے جو انہوں نے پاکستان کو صرف لوٹا ہی ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے ادھر باہر جو ہے نا وہ امیر ترین بن گئے, سرے محل بنائے ہوئے. ادھر کراچی کو کوئی سب مل کے چوروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, جن کے اوپر کیسز ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ پاکستانی عدالتوں کا سامنا کریں, چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر ہو. ہم نے اپنی پارٹی کے MNAs MPA نکالے ہیں اس بیاپ پہ. یہ چینی چور کہتے تھے جہانگیر ترین کو, وہ جب چلے گئے وہ چینی چور بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اسی کا نام لیتے تھے نا, یہ اسی کا نام لیتے تھے, اس کو ہم نے نکال دیا. اب کن کے ساتھ بیٹھا ہے, اب کس کے ساتھ بیٹھا ہے, میں بتا رہا ہوں نا. چلے اچھا, ان پہ بھی یہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے, سب سے پہلے ہم ان کو نکالیں گے. جہانگیر ترین پہ کیسز چل رہے تھے, ہم نے ان کا کوئی, یہی تو ناراضگی تھی اس کی کہ بھائی مجھے کیوں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہو. علیم خان صاحب زمین کے معاملے میں تھا, ہم نے بولا نہیں بھائی, ہمیں اور PMLN پیپل پارٹی میں کیا فرق ہے, یہی قبضے کرنے والے لوگ, اگر ہم بھی یہی کریں. آپ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے معاملات طے کریں, کیسے طے کر لیں؟ پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا. سر میری بھی بات سن لیں, سردار صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں جس پارٹی نے اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. PTI کی گورنمنٹ نے کون اپریشیٹ کرے گا ڈاکٹر صاحبہ, اچھا کیا, کون کرے گا, اور بہت اچھی صحت عوام کرے گی. جی الیکشن میں کرے گی. ہم یہی تو کہتے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں, جو ابھی زبردستی جس کی کسی نہ کسی طریقے سے مسلط ہوئی ہے پاکستان پہ, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, اب ایک ہی ایجنڈا ہے نا. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں. ابھی چلو بجٹ پیش کیا, ہم جائیں, آپ عوام میں جائیں, آپ عوام میں جائیں. عدم اعتماد کی تحریک کی کہانی ساری آپ کے سامنے ہے, کس طریقے سے کس کے کہنے پہ آئی, اور کیسے جو ہے نا یکدم پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. وہ باتیں چھوڑ دیں, آپ کارکردگی پہ جائیں. تحریک انصاف کی کارکردگی عوام کے سامنے, آپ کے سامنے ہے, اور ان کی کارکردگی بھی 2 مہینے کی آپ کے سامنے, اور پہلے بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے تھی. کراچی کی حالات آپ کے سامنے ہے, پانی آپ کے سامنے, بجلی آپ کے سامنے. خدا کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے, ان چیزوں کو آپ ان کو اچھالیں, ان کو بتائیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو. بجلی کہاں ہے, بجلی کہاں ہے, ان سے پوچھیں بجلی کہاں ہے, بجلی کہاں ہے, بلوں میں ہے,
या उसके बिलों से बाहर भी बिजली है। जी सर, प्लानिंग से देखिए 2 महीने में सब कुछ नहीं गलत हुआ। कब ठीक होंगे, कब हालात ठीक होंगे? हल हो सकते थे, लेकिन बिजली के मसाइल मजीद खराब हो गए। बाकी महंगाई की सूरत हाल पहले भी खान साहब की गवर्नमेंट कह चुकी थी, उनके वुज़रा कह चुके थे कि महंगाई में इजाफा होगा। ये इस गवर्नमेंट के लिए नहीं है कि इन्होंने आके किया है, लेकिन बहरहाल काफी इसका जवाब मेरे से ले ले, फिर उधर चले जाएं। मेरी बात सुने, महंगाई में इजाफा नहीं, कोई मसला नहीं साहब की तरफ जाए। महंगाई में इजाफा हम पहले यही तो हम तो कहते थे कि बैरूनी मसला है महंगाई, ये नहीं मानते थे कि खान साहब ने महंगाई कर ली। अब जब खान साहब ने सस्ता कर लिया था, खान साहब ने क्यों सस्ता कर लिया? बेसिकली हमने जो टैक्स कलेक्शन में इजाफा बिहार में किया, हमने अपने खर्चे कम किए, हमने वही रिलीफ आवाम को दिया। पहले यही रिलीफ इनके जॉबों में जाता था, आयान अली के जरिए बाहर चले जाते थे, मुर्दों के अकाउंट में आते थे, यही रिलीफ हमने आवाम को दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टैक्स के मामले में पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। नईम ऐवान साहब से बात करते हैं। नईम ऐवान साहब, मौजूदा हालात में चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अगले इलेक्शन की तैयारियां किस तरह से करेंगे? खान साहब भी ये कह रहे हैं आप लोग को इंतखाब जो मुहिम है उनका भी हिस्सा नहीं बन सकते। किस तरह से आप आवाम के सामने जाएंगे जब इतनी महंगाई हो जाएगी? तो देखिए, पहले तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क को जो चलाने वाला सिर्फ इमरान खान ही है। इसके अलावा जितने लोग हैं, सब जितने हैं वो डाकू चोर और जितने भी हैं वो समझ लें कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने ही किया है। बात ये है कि मेरा भाई तकरीर बड़ी अच्छी करता है और मेरा ख्याल जैसे लोग मैं और भी टीवी सर आप भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं सर। इनको दिहाड़ियों पर रखा हो ये बात बताने के लिए कि साहब का हुक्म सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा मत कहिए। जितना टाइम इनको दिया है ना, इंसाफ क्लियर कर दे तो बात तो कम से कम सही करे। दिहाड़ी वाले, ये दिहाड़ी माड़ी कहानी आप लोगों की हो सकती है, तहरीक इंसाफ में दिहाड़ियों की कहानी नहीं हो सकती। गुमराह बड़ा तहरीक इंसाफ जो है ना कारकुन है, बोलने पे इनका लीडर भी हाथ में दिहाड़ी इनकी पार्टियों में होंगे, यही में रखे हुए हैं। नहीं तो दिहाड़ियों में किसको रखा है? इनसे ये क्लियर करें, इनसे माजरत तो कराए कि दिहाड़ी वाले कौन है? मैं जातियात दिहाड़ी वाले कौन है? यही दिहाड़ी वाले लोग हैं, यही दिहाड़ी करते हैं, यही दिहाड़ियों के इन्होंने कांचे किए। बोला मैं नहीं बोला ना, मुझे क्या बोलना है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं नईम साहब के पास ही आऊंगी और कोशिश करेंगे कि अवाम को बात समझ में आए। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।